السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندر گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اور جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان سب کو جو ہے مل کے ایک عوام کے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اس طرف جانا چاہیے۔ اب بظاہر تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کوئی اکیلے شہباز شریف کی سوچ تو ہو نہیں سکتی کہ اس کے پیچھے کوئی گارنٹیئر کوئی جب تک نہ ہو، اور ایسا بھی نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ اس کے بالکل مختلف بات ہے، اور جو عمران خان کا بیانیہ ہے یہ اس سے بھی تھوڑا مختلف لگتا ہے۔ تو اگر عمران خان ذاتی حیثیت میں اگر ان کو دیکھیں کہ وہ بھی اس کا جو ہے وہ موور نہیں ہے، اور نواز شریف بھی اگر موور نہیں ہے، تو پھر آگے یہ بات کیسے بڑھے گی؟ اس ساری صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل سانگھی صاحب، ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، اکٹھے ہم نے کام بھی کیا، کولیگ بھی رہے کافی عرصہ اسلام آباد میں۔ تو میں چونکہ کراچی آیا ہوں، ٹریول کر رہا ہوں، تو یہاں ان کو زحمت دی۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ کیا کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پریشر کریٹ ہوا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی اسپیس کریٹ کرے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اسپیس تھوڑا دے؟ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک خاصا پریشر بنایا تھا، اور پی ڈی ایم کا بھی جو بنیادی طور پہ وہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے سے ہٹ کر کے باقی سب پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ ہوں، اور وہ اس پورے آئیڈیا کو جس کے تحت عمران خان کو لایا گیا اس کی مخالفت کریں۔ تو اس ایک خیال میں یہ بالکل یہ چیز شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ گرانڈ ایک کانسنسس بنے، تو پی ڈی ایم کا بھی جو تھا وہ یہی ایک نظر آ رہا تھا۔ لیکن بعد میں جو چیزیں جس طرح سے ڈیولپ ہوئی وہ کچھ اس طرح کی رہی جس میں یہ تھا کہ بھئی نہیں، اس سے ہٹ کر کے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا اور اے این پی کا جو موقف آیا، انہوں کو جو ہے نکالا گیا یا چھوڑا گیا، جو بھی دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، تو وہ ایک معاملہ بنا۔ لیکن اب اگر یہ ہم کہتے ہیں تو اس کا دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نواز شریف نے جو پی ڈی ایم میں آ کر کے ایک اسٹرانگ قسم کا، ایک گرما گرم قسم کا ایک بیانیہ دیا، وہ تھا جس کو دوسری تمام جماعتوں کو پھر اس پر آنا پڑا۔ بیسیکلی پی ڈی ایم کا وہ اس نیریٹو اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی گرما گرمی کے ساتھ اس کا وہ نہیں تھا۔ یہ نواز شریف گرما گرمی سے مراد کیا؟ یعنی کہ پنجاب سے وہ رسپانس آپ کو نظر آیا پولیٹیکل اتنا پریشر جتنا کہ نواز شریف کا ووٹ کی صورت میں ان کو ایک رسپانس ملتا ہے، تو کیا پولیٹیکل پریشر کی صورت میں جو اجتماعات ہوئے اس میں کیا سکتے ہیں؟ صاحب، ان میں جو ان کا نواز شریف کا یہ بیانہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو بڑے ادارے ہیں وہ اس کو جو سیاسی معاملات ہیں اور جو پالیسیاں ہیں اس میں مداخلت نہ کریں، جس کو کہا جاتا ہے سویلین بالادستی، اس پر رہیں۔ تو یہ ایک اس کا یہ تھا جس کو انہوں نے بہت زیادہ نام لے کر کے چیزوں کو بولا تھا۔ صحیح۔ اچھا، پھر نواز شریف کے اس بیانیہ کو پنجاب کے اندر کیا اس کا ایک ملا مثبت جو رد عمل کیا ملا؟ تو میرا خیال میں وہاں پر جو نواز لیگ کے ساتھ جو المیہ کہہ لیں یا اس کی جو پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، وہ یہ کہ پنجاب کے اندر عام لوگوں کے اندر تو اس کی پاپولرٹی ہے، یہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ بینک۔ دوسرا یہ کہ جو ایک اپر کلاس ہے وہ بزنس کا اس میں بھی اس کی ہے۔ اس کے بیچ میں ایک آتا ہے جس کو کہتے ہیں ورکر، تو وہ ورکر کلاس وہ ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ جھگڑا کرنے کے لیے، جیلوں میں جانے کے لیے، سزائیں کھانے کے لیے اس کے لیے تیار ہو، تو وہ میرا خیال میں وہ مس کرتا ہے۔ تو آج بھی الیکشن کے ویک ہے، یوں کہہ لیں کہ تھوڑا کمزور ہے۔ ہاں کمزور ہے، ہو سکتا ہے، مطلب اس کو اسیس کرنا پڑے گا کیا ہے۔
دوسری چیز جو اس میں بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف، دوسرے جو پوائنٹ میں پہلے جو بول رہا تھا کہ دوسرا ایک وہ نعرہ ہے جو عمران خان کا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت جو ہیں 3 پوائنٹ آف ویو موجود ہیں۔ ایک وہ جو پی ڈی ایم کا ہے جس کے اندر شہباز شریف یا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں اس وقت اس طرح سے نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو اسٹرانگ قسم کا، گرما گرم قسم کا وہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا۔ تیسرا وہ جو عمران خان کا ہے۔ تو یہ 3 پوزیشنز بنتی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پر یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم وہ میاں صاحب کو اور اپنے بڑے میاں صاحب کو اور مریم نواز کی پوزیشن کو اس طرح سے نہیں لیتی ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ معطلی میں جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نواز لیگ کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ ہے جو اس کے صدر کی ہے، صدر شہباز شریف ہیں، تو ہم اسی کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ان وے انہوں نے مریم نواز کو اور نواز شریف کے اس بات کو جو ہے وہ کاٹا، اس کو رد کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے چل کے یہ جو اس وقت مریم کا ایک وہ نواز شریف کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہیں، شہباز شریف جو ہے وہ ایک دوسرے مائلڈ ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے، تو یہ نون لیگ کی آپ کو حکمت عملی لگ رہی ہے یا واقعتاً اس میں حقیقتاً کوئی اختلافات ہیں اور اس طرح کی آگے چل کے جو ہے اس طرح راہیں جدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ان سے نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس سے مختلف وہ رکھتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے یہ مفاہمت کی طرف جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو شروع سے تھا اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اور نواز لیگ کے اندر 2 جو اوپینین ہیں وہ موجود رہے ہیں، ڈومینیٹ وہی کرتا رہا جو نواز شریف کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ابھی جو صورتحال تبدیل ہوئی جس میں شہباز شریف کو کہا کہ بھئی باہر جاؤ، جانے کی اجازت دیتے ہیں، بیل نہیں ہو رہی تھی، پھر بیل ہو گئی، پھر واپس جانے سے روک دیا، یہ سب چیزیں چلتی رہی۔ تو یہ پورے کا پورا ایک سینریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آل ٹوگیدر نواز شریف کے اس بیانیے سے مختلف اسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نواز شریف اس چیز کو اس پورے دائرے میں لے سکتی ہے کہ بھئی چونکہ یہ اگر معاملہ یوں بن جائے تو ہمارے ایک جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کچھ ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں، کچھ سافٹ کور لوگ ہوتے ہیں، تو اس سافٹ کور والے پر بھی ہم کام کر کے دیکھیں۔ 2-2.5 سال تو ہم اس ہارڈ کور والے اس پر کرتے رہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ اور ایک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، اور وہ بھی نواز لیگ جیسی پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ورکر کلاس کا جو اس طرح سے کوئی بہت مضبوط سیکشن موجود نہیں ہے، اس کو ایک 5 سال تک مسلسل ایک اسٹرگل میں اور ایجیٹیشن میں رکھنا، برقرار رکھنا، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ یہ اپنے پاس اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر سکتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے شک ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے لمبی جو ہے وہ 5 سال کی جدوجہد شاید ہی کر پائے، لیکن یہ بہرحال اس کا ایک ماضی رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ جو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں تو اس میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر شہباز شریف ان کیس راہیں جدا کر لیتے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ تو وہ ایک الیکشن کی خاطر تو وہ کامیاب بھی شاید ہو جائیں، لیکن لانگ رن میں میرے خیال میں کہ نواز شریف کی جو بات ہے یا جو ان کا ایک فالوئنگ ہے وہ کامیاب نظر آئے گی۔ کیو لیگ کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے اپنی نظریہ ضرورت کے تحت اس کو ایجاد کیا اور پھر وہ تتر بتر ہو گئی۔ میرا خیال ہے شہباز شریف کوئی راہیں جدا نہیں کرے گا، اور اس کو جو نواز لیگ ہے وہ اس کے پورے اس نئے جو موو ہے اس کو اپنے ایک امبریلا دے گی، اور وہ اس طرح سے کہ ان کا یہ ہے کہ بھئی ہم اگر کوئی اس طرح کی چیز بنا پاتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو اس میں مائنس عمران خان کے چیزوں کو ڈیولپ کر کے ہم گرانڈ ایک الائنس بنا سکتے ہیں، یہ گرانڈ کانسنسس بنا سکتے ہیں،
اور وہ کانسنسس بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے، پھر ان چیزوں کو لے آیا جائے۔ میرا خیال میں کہ اس آئیڈیا کو ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بعض انڈیکیشنز ایسے آئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو وہ اس آئیڈیا کو بائے کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، ہم سے بات کرنے کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ الٹیمیٹلی شاید چیزیں اس طرف جائیں کہ مائنس عمران خان، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے بہت سارے معاملات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے فارن فنڈنگ کیس یا کسی اور معاملے میں ان کو مائنس کر کے اسی سیٹ اپ کو نیشنل گورنمنٹ کا ایک روپ دے کے اور کچھ عرصے تک چلایا جائے، تو اس بات کے قوی امکانات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔